جن کو خود علم نہیں ہے وہ آ کے بیان کر رہے ہیں یا اللہ ویڈیو دیکھ دیکھ کے جو ہے یہ قرب قیامت ہے، علم کا ذخیرہ جن کے سینوں میں وہ ہے نہیں، اگر ہیں تو ان کی قدر نہیں۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا، یہ لفظ ہمارے ویورز کے لیے بڑے اہم ہیں، ان کو غور کریں۔ اتخذ، مجھے ایک بات بتائیے، معاشرے میں عالم دین کی ضرورت کتنی ہے اور اس کی قدر کیسی ہونی چاہیے، اس بارے میں بتائیے۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک حلال اور حرام جاننے والا عالم دین، اس کا مقام ایسا ہے۔ اگر آج ہر کوئی تفسیر قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ کوئی حدیث بیان کر رہا ہے، تشریح کر رہا ہے اور اپنے پاس سے تشریح کر رہا ہے، دین کا سمجھا مذاق اور تمسخر، موکری آف دا ریلیجن، آپ کے دین کا مذاق اڑانا۔ صحیح بات ہے۔ اس کی داڑھی بڑی ہو گئی، جو اچھا بولنا جان گیا، ہم نے اس کو ممبر پہ بٹھا دیا، وہ ہمارا پیر بھی بن گیا۔ بھائی دنیا میں کسی بھی اعتبار سے کوئی شخص کوئی بھی تعلیم ہو تو بغیر علم کے تو آدمی انجیکشن بھی نہیں لگا، نرسنگ بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے نرسنگ کے لیے بھی مہارت ہوتی ہے، بالکل، اور پوری زندگی نرسنگ کرنے والی اپنے آپ کو سرجن یا ڈاکٹر نہیں کہہ سکتی۔ صحیح بات۔ لیکن دین کا ٹائٹل ایسا ہے، جس کو ہم نے چاہے یا مولانا کہہ دیا، جس کو ہم نے چاہے ملا کہہ دیا، جس کو ہم نے چاہے مفتی کہہ دیا۔ یہ ایسا ہی کہ ایک آدمی علاقے میں بھنگی ہو، ہم سے کہیں چیف آف آرمی اسٹاف، کہ بہت ہی قابل ہو تو پریزیڈنٹ بن جائے گا بینک کا۔ ایسا ہی ایک دنیا کا ایک ترتیب اصول ہے، لیکن ہم نے دین میں تو اسی کو پیر طریقت، ولی کامل، قطب وقت، نائب، ڈائریکٹ نائب غوث اعظم، وہ ڈائریکٹ غوث پاک کا نائب ہو گیا۔ یار تمہیں کیا پتا بھائی، کیا شان ہے ولیوں کے شہنشاہ غوث اعظم کی۔ ہمارے دیکھنے والے بھی اس میں بہت سارے ایسے جو ریسرچ بھی کرتے ہیں۔ کرنٹ اگزامپل ہم دیکھیں کہ امام احمد رضا خان ایک عالم تھے، اکنامسٹ تھے، 8 سال کی عمر میں عربی زبان میں کتاب لکھ ڈالی ہے، عربی زبان کی کتاب ہدایت النحو کی عربی میں شرح لکھ ڈالی ہے۔ اس طرح ان کے خلیفہ شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی عالم دین ہے، BA پاس ہیں، LLB ہیں، دنیا کی 17 زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں، اور پوری دنیا میں ٹریولنگ کی، غیر مسلموں کے سوال کا زبانی اور تحریری جواب دیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا نالجبل، مین آف وزڈم۔ دیکھیں کرامتوں کی بات نہیں کرتے، آج کل لوگ بات کرتے ہیں کہ دین جو ہے یہ بابا لوگ کرامتیں ہوتی ہیں، دین کرامت کا نام نہیں ہے۔ ایسا ہی دین جو ہے، جتنے بابا ہے نا ہمارے بزرگ ہیں، جتنے ہم جن کو بزرگ کو یاد کرتے ہیں، آج کل ایک ایجنڈا ہے، لوگ کہتے ہیں بابوں کے بعد بابا تو کوئی شے نہیں، معاذ اللہ۔ بالکل، بابا تو وہی تو شے ہے، اور شے عظیم ہے وہ، کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا جو تمہیں زندگی پر، تم زندگی گزار دو کہ علم حاصل نہیں کر سکو گے۔ ان کے سینے علم کے خزانے، تم نے ایک کتاب اردو میں نہیں لکھی ہوگی۔ اچھا حضرت، آپ افریقہ کے ملک ملاوی میں آپ تبلیغ دین فرما رہے ہیں اور کتنے غیر مسلموں کو آپ نے مسلمان کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت مبلغین جو ہے وہ بہت کم ہے اور معیار بالکل ختم ہو چکا ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جن کو خود علم نہیں ہے وہ آ کے بیان کر رہے ہیں یا ویڈیو دیکھ دیکھ کے جو ہے پوائنٹس لکھتے ہیں، یا لکھتے بھی نہیں ہیں، بس ویڈیو دیکھی اور لا کے بیان کر دی۔ تو اس مبلغین کا کیا معیار ہے، اس بارے میں ذرا گفتگو کریں۔ دیکھیے آپ کے سوال میں 2 باتیں ہیں۔ پہلا سوال تو میں کہوں گا لیک آف ہیومن ریسورس، لیک آف اسکلڈ ورکرز، بالکل، کہ ہمارے پاس قابل قدر لوگوں کی کمی ہے، جی، مبلغین کی کمی ہے۔ تو اس کا پہلا ہی بات یہ ہے کہ قرب قیامت ہے۔ اللہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ اچانک سے علم کو سلب نہیں کرے گا، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ زمین سے علماء کو اٹھا لے گا۔ اللہ، تو کسی سوسائٹی میں علم کا نہ ہونا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مبلغین نہیں ہیں جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، واقعی ایسا ہے۔ جس طرح بزرگوں کے واقعات پڑھتے تھے، مذہب تو اب رخصت ہوا، تاریخ مذہب دیکھیے، بزرگ جو ہمیں تھے وہ کتابوں میں نظر آتے ہیں یا جنگلوں میں ہوں گے، بہت ہی کم ایسے مخلص اور بے لوس، ڈیڈیکیٹڈ اور ٹریجر آف نالج، علم کا ذخیرہ جن کے سینوں میں وہ ہے نہیں، اگر ہیں تو ان کی قدر نہیں۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا، یہ لفظ ہمارے ویورز کے لیے بڑے اہم ہیں، ان کو غور کریں۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اللہ، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا، لوگ ان سے پوچھیں گے، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جب ہم بچوں کو فتویٰ نویسی میں سکھاتا تھا تو اس میں ایک جگہ ہم اکثر کتب میں پڑھتے تھے، من افتى بغیر علم، جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے اس پر آسمان اور زمین کے تمام فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ، تو واقعی ایسا ہے کہ ایسے ہمارے پاس لیک آف ہیومن ریسورس ہے، بالکل، اور ایسے لوگوں کی کمی ہے۔ اور ایک موقع پر میں عرض کرنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان کے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی، جب ان کا انتقال ہوا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے، علماء اٹھتے جا رہے ہیں، اللہ، جب وہ جاتے ہیں تو پیچھے اپنے ایسے قابل قدر علماء نہیں چھوڑتے،
اللہ تو یہی آپ کی جو آپ نے بات فرمائی کہ مبلغین ایسے نہیں ہیں. جی تو ایسا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے زمانے میں 125 سال پہلے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ امام بخاری گئے جی دنیا سے، 90,000 شاگرد پیچھے چھوڑے ہیں، ہوں محدث 90,000 بالکل محدث پیچھے چھوڑے ہیں. بالکل ان سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ گئے، ہوں 1,000 مجتہد پیچھے چھوڑ کر گئے. صحیح بولا کہ محدث علم کا پہلا زینہ ہے ہوں اور مجتہد علم کا آخری زینہ ہے. اللہ بولا کہ اب تو ہزاروں دنیا سے جاتے ہیں، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑتے ہیں. اللہ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مبلغین تیار کیے جائیں. صحیح جس طرح را مٹیریلز فنش گڈس میں کنورٹ ہوتے ہیں، ہوں فیکٹری میں مال تیار ہوتا ہے، گاڑی کا اسمبل، آپ کراچی میں گاڑیاں ملتی ہیں، ہوں کوئی مال جاپان سے ہے، کوئی کوریا سے ہے. تو صحیح ضرورت اس بات کی کہ ہمارے علماء کی پروڈکشن ہو، صحیح علماء ہوں، مبلغین تیار ہوں، تبھی لوگوں میں دینی اقدار پیدا ہوں گی. ورنہ آپ کچھ بھی کر لیں، ٹی وی ٹاک شوز وغیرہ کر لیں، ہم بیٹھے رہیں، ہم لوگوں کو پیغام دیں، جب تک ہر فیملی میں ایک عالم پیدا نہیں ہوگا، خواتین میں عالمات پیدا نہیں ہوں گی، تو پھر مبلغین بھی نہیں ملیں گے، مناظر بھی نہیں ملیں گے، دین آگے کنوے نہیں ہوگا. صحیح صحیح. ناظرین اکرام، اگلے سوال کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑی سی بات آپ کو حضرت کے بارے میں بتا دوں. ویسے تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن قادری ملاوی صاحب، جو افریقہ کے ملک ملاوی میں اس وقت دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، جب بھی تشریف لاتے ہیں یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آتے ہیں، ہمارے ادارے میں بھی آتے ہیں. آپ نے ان کی تصویریں وغیرہ دیکھی ہوں گی. ان کے لیکچرز بھی ہمارے جو سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں اس پہ آپ کو مل جائیں گی. ان کا اپنا پیج بھی ہے، آپ لوگ ضرور اس پر جا کے وزٹ کیجئے. اور خاص طور پر حضرت وہ جو آپ ملاوی میں کی اس زبان میں جو ویڈیوز بناتے ہیں جی جی اور انگلش میں آپ کی ویڈیوز ہیں، تو وہ بھی آپ حضرت کے چینل پہ، حضرت کے ٹک ٹاک پیج پر اور یوٹیوب، حضرت کے فیس بک پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا حضرت، مجھے ایک بات بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں علماء کی قدر نہیں ہے. اگر کوئی عالم دین بن بھی جاتا ہے تو اس کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا، پھر وہ دوسرے علوم کی طرف جاتا ہے، وہ جی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طرح سے عزت حاصل کروں. تو یہ معاشرے میں عالم دین کی ضرورت کتنی ہے اور اس کی قدر کیسی ہونی چاہیے، اس بارے میں بتائیے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اگر اس کو دنیاوی اعتبار سے بات کریں، ذرا ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں، جی جی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کھلاڑی جو ہے، اگر کوئی ٹائٹل جیتے گا ہوں اولمپکس میں، ہوں اس کو کروڑوں کی مالیت ملے، کروڑوں کی مالیت کے نام ملیں گے. صحیح یا کوئی بھی کھیل ہو، اس ہوں میں جو بہترین پرفارمنس دینے والا ہوگا، لاکھوں کا اس کو مال ملے گا. صحیح صحیح لیکن اگر پرائمری سیکنڈری اسکول کے قابل قدر ٹیچر ہوں گے، جو معاشرے میں اچھے افراد پیدا کر رہے ہوں گے، ہوں ان کی قدر نہیں ہے. ہوں جب معاشرے میں کھلاڑیوں کی قدر ہوگی ہوں اور اچھے ٹیچرز اور پروفیشنلز کی قدر نہیں ہوگی، ڈاکٹر اور انجینئرز کی قدر نہیں ہوگی، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. ہوں اسی وجہ سے ہمارے پاکستان سے اکاؤنٹنٹس، انجینئرز، ہوں ڈاکٹرز، ہوں پڑھے لکھے افراد سارے باہر جا رہے ہیں. صحیح تو آپ نے جو نشاندہی کی کہ علم اٹھتا جا رہا ہے، معاشرے میں عالم کی قدر نہیں ہے، خاص جی کر ہم اپنی مذہبی فیلڈ کے حوالے سے بات کریں، وہ بالکل قومیں تباہ ختم ہو جاتی ہیں، نام و نشان مٹ جاتا ہے. اللہ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہوں ایک حلال اور حرام جاننے والا عالم دین، ہوں اس کا مقام ایسا ہے کہ اگر 1000 عبادت گزار ہوں جو دن میں روزہ رکھیں اور رات کی عبادت کرتے ہوں، ہوں وہ انتقال کر جائیں، جی وہ نقصان کم ہے، اور ایک اللہ عالم دین کی موت کا نقصان اس سے زیادہ ہے. اللہ اب بتائیں کتنی بڑی بات ہے. ایک عالم دین کی موت کا نقصان 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ ہے. صحیح اس حضرت علی کا میں نے پڑھا، علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، حضرت علی مولا شیر خدا، کہ رضی جب اللہ کسی عالم دین کا انتقال ہوتا ہے، 77,000 فرشتے، 77,000 فرشتے مقربین، جو اللہ کے نیک مقربین فرشتے جو ہیں، تو وہ 77,000 فرشتے اس کے جنازے میں رخصت کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. اللہ اکبر اور حضرت علی شیر خدا فرماتے تھے کہ عالم دین، ایک عالم دین جو بعمل ہو، اس کی موت سے اسلام میں ایسا رکھنا اور ایسا خلل پیدا ہوتا ہے جو قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر تو ایک عالم دین کی سوسائٹی میں بڑی، ہمارے سوسائٹی میں آپ کسی علاقے میں نکلیں، آپ کو پنچر والا ملے گا، دودھ والا ملے گا، کریانے کی شاپ ملے گی، گروسری ملے گی، لیکن آپ کہیں کہ ایک سینٹر ایسا ہو کہ اسلامک سینٹر، میں آج جاؤں اور وراثت کا سوال پوچھوں، میرے والد کا انتقال ہوا، میری والدہ، 3 بھائی 4 بہنیں، ذرا مسئلہ بتا دیں، فارمیسی کی دکان ملے گی، لیکن دین کا مسئلہ آپ کو پوچھنا ہوگا تو اس کی حوالہ آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ ہمارے معاشرے کا کولیپس ہے، ڈیبیکل، ایک ڈاؤن فال ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کو ہم ریکگنائز کریں،
ہمارے معاشرے میں علماء کی سگنیفیکنس اور اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ علماء کو ہم موٹیویٹ کریں، صحیح، تاکہ ہمارے خاص کر اس کی کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہماری اسکولز میں بچوں کو دینی تعلیم دی جائے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سندھی تو پڑھائی جاتی ہے، انگلش پڑھائی جاتی ہے، باہر ممالک میں بچوں کو فرینچ پڑھائی جاتی ہے، صحیح صحیح، ہمارے بچے فرینچ بھی پڑھتے ہیں، اچھا، بعض بچے چائنیز ہی پڑھتے ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرائمری اور سیکنڈری اسکول کے 10 سال ہیں، ان 10 سالوں میں، اور پھر انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، ان 12 سالوں میں ایک بچہ پورا قرآن مکمل کر لے، 10 سال 3 پارے 4 پارے ہوں، پورا صحیح، قرآن تفسیر کے ساتھ ہو، کہ 12 سال میں بھی ہم، آپ نے جیسے ذکر کیا میں وہاں کی زبان میں بالکل جاتا ہوں، بالکل، جب ہم وہاں کی زبان سیکھ رہے ہیں، جی، آدمی پٹھان ہو، پنجابی کراچی میں آئے تو اردو زبان سیکھتا ہے، صحیح، لوگ سیکھ بھی جاتے ہیں، تو بالکل کیا ہم بطور مسلمان جو جنت والوں کی زبان ہے، ہاں، ہمارا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے، عربی زبان کے اپنے معاشرے میں رائج نہیں کر سکتے؟ آپ کو حیرت ہو کہ افریقہ کا ملک صومالیہ ہے، سوڈان ہے، جی جی، وہاں پہ لوگ عربی میں بات کر رہے ہیں۔ عربی میں کرتے ہیں، میں بھی ایتھوپیا ایئرپورٹ پہ تھا، جسے ہم ابشا کہتے ہیں، جی جی، ایتھوپیا ایئرپورٹ میں تھا، تو ایتھوپیا افریقی ملک ہے، کافروں کی اکثریت ہے وہاں پر ایتھوپیا میں، ایئرپورٹ پہ مجھے بندہ کہہ رہا ہے تال تال تال، عربی میں مجھ سے بات کر رہا ہے، واہ جی، میں نے کہا انت مسلم، تو مسلمان ہو؟ بولا انا علی، اسمی علی، میرا نام علی ہے۔ سبحان اب اللہ، اندازہ کریں وہ واہ جی، کافر ہوں گے، تو میں نے آپ کو شاید لوگ اس کو دل پہ لے اور برداشت بھی نہ کر سکے، مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا کہ ان دس کنٹری ایتھوپیا یو آر مسلم بٹ ایوری ویئر اٹ از کرسچینٹی، یہاں پر ہر طرف عیسائی ہے۔ تو اس نے کہا آئی ایم مسلم بٹ ان مائی کنٹری مسلمز آر ناٹ انٹرسٹڈ، ایتھوپیا میں اس نے کہا، اور یہ سمجھا افریقہ کا دبئی ہے وہ ایتھوپیا، ساری فلائٹ ایتھوپیا کے ذریعے کو جاتی ہیں۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، ایتھوپیا میں رہتا ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن میرے ملک کے مسلمانوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اللہ، اسی لیے میرے ملک میں عیسائیت بڑھ رہی ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہم نے بینگ مسلم، ہم نے اپنے سوسائٹی میں علماء کی قدر نہیں کی۔ آپ دیکھیں کہ ایک یونیورسٹی میں یا فوج میں بھی، سپاہی میں بھی، ایک بندہ اگر پولیس میں جاتا ہے، زندگی بھر وہ ایک نچلے لیول پہ نہیں رہتا، اس کی پروموشن ہوتی رہتی ہے۔ صحیح صحیح، گورنمنٹ جابز میں بھی ایک اسکیل ہوتا ہے، 20 21 17 18 19 10 20۔ بالکل، تو کیا ہم نے اپنی سوسائٹی میں ایک عالم دین کی اس طرح پروموشن، اس کے سیلری پیکج، ان کے انسینٹیوز، ان کے کمپنسیشن، ایک ایک پرائمری لیول کا استاد ہو، ناظرہ کا حصہ، کیا ان کو وہ پروموشن، کیا ایک گورنمنٹ کا ملازم ریٹائرڈ ہو، پینشن، اس کی گریجویٹی، بونس، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ بالکل، اگر معاشرے میں اگر عالم دین کو اس طرح موٹیویٹ نہیں کیا جائے گا، تو مجھے بتائیں کہ کون شخص اپنے بچے کو عالم دین بنائے گا؟ اس معاشرے، وہ بچہ بھی اور پڑھا لکھا شخص بھی، اپنی فیملی پرابلمس، فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوں گی، ان کو دیکھ کر کوئی بھی شخص اس فیلڈ میں نہیں آئے گا، جو آئے گا وہ بڑی قربانی دے کر ہی آئے، اور یہ قربانی کا ہی نام ہے۔ قربانی کا، آج کل کے جو لڑکے علماء بنتے ہیں، وہ انہی باتوں کو دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر برسائے گئے، آقا کریم نے اسے برداشت کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر آپ باز نہیں آئے نا، ہم آپ کو پتھر ماریں گے، لتکونن من المخرجین، we'll put you on exit، ہم آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے، لوط علیہ السلام سے لوگوں نے فرمایا۔ تو آج کے لوگ انہی قربانیوں کو دیکھ کر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو دیکھ کر اپنے بچوں کو عالم بناتے ہیں، ورنہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں ایک عالم کی کوئی حیثیت نہیں رکھی۔ صحیح صحیح صحیح۔ اچھا حضرت، آج کل ہر چیز کے لیے ڈگری ہے، جی، اور مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء اور دین کی بات کرنے کے لیے، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے علم دین سیکھ لیا، جی جی، اگر آج ہر کوئی تفسیر قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ، کوئی حدیث بیان کر رہا ہے، تشریح کر رہا ہے، اور اپنے پاس سے تشریح کر رہا ہے، یعنی جس سے آپ کہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر کر رہے ہیں، تفسیر بالرائے کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے، اور ویورشپ اتنی ہے، لوگ کہتے ہیں ان کی تو ویورشپ اتنی ہے، ملینز میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس سینیریو کو آپ ہمارے معاشرے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ دین کا سمجھا مذاق اور تمسخر، موکری آف دا ریلیجن، آپ کہیں دین کا مذاق اڑانا۔ صحیح بات ہے کہ دین کا جو عالم نہیں ہے وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اور لوگ ان کی فالوئنگ، آپ دیکھیں کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، تو ڈاکٹر کا نام لکھا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے گریجویٹ کہاں سے ہوا، صحیح بات ہے، اس نے آسٹریا سے کیا، انڈیا سے کیا، کہاں سے پڑھ کر آیا، کہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی، یا پاکستان کا بھی ہوگا، اس نے MBBS کیا، FRCP کون سی ڈگری حاصل کی، یہ سرجن ہے، اچھا ENT اسپیشلسٹ ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، ان کی اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ بالکل، ہماری اسپیشلٹی جیسا آپ نے فرمایا کہ ہمارے لوگ جو ٹی وی میں آتے ہیں، ٹاک شوز میں آتے ہیں، مارننگ شوز میں آتے ہیں، ویورشپ زیادہ ہے، بولنا اچھا جانتے ہیں، قابلیت کیا ہے؟
میں نے سوچا اس پر، میں نے بڑا غور کیا. میں نے کہا لوگوں کو میں کہوں گا کیا دودھ کے بغیر مکھن بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتی ہے. کیا انجن کے بغیر گاڑی چل سکتی ہے؟ نہیں بن. کیا بغیر ڈاکٹری کے تعلیم کے کوئی ڈاکٹر اپنا کلینک کھول سکتا ہے؟ نہیں کوئی. کیا پریکٹس کے بغیر آدمی وکیلوں کے ساتھ 20 سال رہے؟ کل کے چونکہ میں 20 سال وکیلوں کے ساتھ رہا ہوں لہٰذا میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوں. چونکہ پولیس والوں کے ساتھ رہا ہوں تو آج سے میں DIG ہوں. چونکہ میں نے اتنا سال آرمی والوں کے ساتھ گزارا ہے آج سے میں آرمی چیف ہوں اپنے علاقے کا. ایسا کسی شعبے میں ہو ہی نہیں سکتا. لیکن دین کے شعبے میں ہم نے ایسا مذاق اڑایا، جس کی داڑھی بڑی ہو گئی، جو اچھا بولنا جان گیا، ہم نے اس کو ممبر میں بٹھا دیا، وہ ہمارا پیر بھی بن گیا. بھائی دنیا میں کسی بھی اعتبار سے کوئی شخص کوئی بھی تعلیم ہو، اگر آدمی بہت بڑا مالدار ہو، ہر ہفتے سفر کرتا ہو، وہ کہ لہٰذا آج سے آپ کا پلین میں چلاؤں گا، میں اس کو آج میں پائلٹ بنوں گا، آج پلین میں چلاؤں گا. صحیح بات. ایک بندہ کبھی اس نے گاڑی نہ چلائی ہو، 25 سال پیچھے بیٹھتا ہو، آج تو بھائی گاڑی میں چلاؤں گا. ہم اس کو ڈرائیور نہیں بنائیں گے، پائلٹ نہیں بنائیں گے، لائر نہیں بنائیں گے، انجینئر نہیں بنائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. انگلش میں کہنا لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ، ہاف نالج از سمجھیں گے تھریٹنگ. آدھی نالج تباہ کن ہے. ایسا ہی ہم نے دین کے معاملے میں ایسے، جس کا چہرہ ہمیں اچھا لگا ہمیں پروفیسر ہو. آج کل ٹی وی میں ہی ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے. جب میں ٹی وی میں پروگرام کرتا تھا ایک عرصہ پہلے تو اس کی بڑی تباہیاں تھی. آپ اسپانسر لے کر آئے تو بلائیں گے آپ کی ویورشپ کتنی ہے. میں نے ان کو ٹی وی والوں کو سمجھایا بھائی ایسا نہیں کرے خدا کا واسطہ. آپ اتنے لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم جب اسکولوں میں کالج میں ٹیچنگ کرتے ہیں ہمارا پورا اکیڈمکس چیک کرتے ہیں. آپ کی 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہے، آپ نے ٹیچنگ کہاں کی، ایکسپیرینس کو دیکھ کر رکھا جاتا ہے. ہم نے بینک میں کام کیا ہے، اسی ایکسپیرینس کو دیکھ کر سیلری پیکج ہوتا ہے. میں نے کہا ٹی وی میں بلا رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ آپ ان کو چیک تو کریں کہ اس کی کیا نالج. نہیں مفتی صاحب وہ بڑے اچھے ہیں، ان کی ویورشپ اچھی ہے، ہمارا چینل ہٹ ہوگا. میں نے کہا یار خدا کا واسطہ ایسا نہیں کرو بھائی، آپ چیک تو کرو اس کی کیا تعلیم ہے. اور میں نے کئی ٹی وی چینل سے پروگرام کیے تو میں نے دیکھا کہ وہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ بیچارہ عالم نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں اس نے وزٹنگ کارڈ چھپا لے ساتھ مفتی لکھا ہوا ہے. اللہ. میں نے کہا ایسا نہیں کریں بھائی، آپ اس کا یہ دنیا کا اصول ہے، دستور ہے جو ہے، اس کے طریقہ کار اس کو فالو کریں. تو بغیر ڈگری کے کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. اس کو جب تک قرآن اور حدیث پہ مہارت نہیں ہوگی، دینی علوم پر مہارت نہیں ہوگی، ایکسپرٹیز نہیں ہوگی، اس کا عالم بننا ایسا ہی ہے جس کے متعلق ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ. اللہ. جب ان ایلیجیبل، جب نااہل بندوں کو مسند پر بٹھا دیا جائے تو سمجھ لو کہ قیامت آ چکی ہے. اللہ. تو یہ قیامت ہے کہ ہم نااہلوں کو مسند پر بٹھا دیں. ایسی کئی باتیں بہرحال لوگوں کے حوالے سے خیال رکھنا چاہیے کہ بغیر ڈگری اور بغیر پوری تعلیم حاصل کیے نہ کوئی شخص عالم دین کہلا سکتا ہے، نہ وہ دینی مسئلے پر اوپینین دے سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا تفسیر بھی رائے، اسی لیے تو فرمایا حدیث پاک میں کہ من رآ بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. ایسا کچھ کم و بیش الفاظ ہیں کہ جو اپنی رائے سے کوئی فتویٰ دے اور قرآن کے متعلق کوئی بات کہے کہ میں یہ کہتا ہوں اس کی یہ تفسیر ہے، یہ قرآن میں یہ ہے. تم نے کیا پڑھا؟ تم نے بغوی پڑھی، تفسیر مدارک پڑھی، تم نے ساوی پڑھی، تم نے تفسیر خازن پڑھی، تفسیر کبیر پڑھی، تم نے کتنی تفاسیر کا مطالعہ کیا کہ تم اپنی رائے کریٹ کر رہے ہو؟ اللہ. اور جس نے بغیر علم کے حدیث کے متعلق بات کی اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. تو بغیر علم کے تو آدمی انجیکشن بھی نہیں لگا، نرسنگ بھی نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے. مجھے بتائیں کہ بغیر علم کے کوئی آدمی انجیکشن لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. اس کے لیے نرسنگ کے لیے بھی مہارت ہوتی ہے. بالکل. اور پوری زندگی نرسنگ کرنے والی اپنے آپ کو سرجن یا ڈاکٹر نہیں کہہ سکتی. صحیح بات ہے. لیکن ہم کہیں کہ ہم نے کچھ کتابوں کا مطالعہ کر لیا تو ہم ڈاکٹر یا انجینئر بن گئے، ہم دین کے فلسفر بن گئے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مگر اس فیلڈ کے اندر یعنی اس کو ہم نے یوں سمجھے کہ اتنا یتیم کر دیا جی کہ ہم کہتے ہیں بھائی اس کو بھی مولوی کہہ دو، اس کو بھی نہیں. ایسا نہیں. یہ ہماری مسجد کمیٹی کے جو افراد ہیں، ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، جو لوگ مرید بنتے ہیں، کسی سلسلے میں داخل ہوتے ہیں، وہ چیک کریں کہ یہ شخص نے کتنا تعلیم حاصل کی، اس کے کیا اکیڈمکس ہیں. صحیح. بغیر آپ کو حیرت ہو کہ جب ہم اسکول اور کالج میں ٹیچنگ کرتے تھے کسی آدمی کو پروفیسر نہیں کہہ سکتے. پتا آپ کو؟ اسکول ٹیچر کو اسکول ٹیچر کہیں گے. بالکل ایسا ہی. پھر اس کو سینئر ٹیچر کہیں گے، پھر اس کو فیکلٹی ممبر کہیں گے، اس کو لیکچرار کہیں گے. بالکل. پروفیسر کا ایسوسیٹ پروفیسر کہیں گے. ایک وقت ہو جائے گا اس کے ریسرچ پیپر انٹرنیشنلی پبلش ہوں گے، اس کی کوئی ریسرچ ہوں گی، اس کا ایک ایکسپیرینس ہوگا، PhD ہولڈر ہوگا، جب جا کے اس کو پروفیسر کا ٹائٹل ملے گا. ورنہ ایسا کوئی نہیں کوئی پروفیسر بن جائے گا. لیکن دین کا ٹائٹل ایسا ہے جس کو ہم نے چاہے مولانا کہہ دیا، جس کو ہم نے چاہے ملا کہہ دیا، جس کو ہم نے چاہے مفتی کہہ دیا. ہمیں پتا ہے وہ عالم نہیں ہے. پھر دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ اس کے نام سے پبلک زیادہ آئے گی، اس کو القابات کی ہم نے بھرمار کر دی. یہ ایسا ہی کہ ایک آدمی علاقے میں بھنگی ہو، ہم سے کہیں چیف آف آرمی اسٹاف، جسٹس آف سپریم کورٹ، وہ حالانکہ علاقے کے فیصلے کرتا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. پریکٹیکلی امپاسبل ہے. کوئی کہے گا تو ہی از اے اسٹوپڈ نانسنس پرسن.
تو دین کے معاملے میں کیسے کسی کو مولانا اور عالم اور مفتی کہہ سکتے ہیں؟ اس کے پاس وہ مسند کا وہ اہل ہی نہیں ہے. نہ مجھ سے بیان کر رہا ہوں. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کتابوں میں کہ بغیر علم کے بیان کرنا یہ حرام ہے. اللہ، وہ خود بھی پھسلے گا، اندھا کبھی کسی کو راستہ نہیں دکھا سکتا. صحیح بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کو ولی بناتا ہی نہیں ہے. ولی بننے سے پہلے اسے علم مدیت کیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے، آپ دیکھیں کتنا علم کا اہمیت ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور بلکہ خضر علیہ السلام سے ریکویسٹ کی ایک طریقے سے، حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں جو اللہ نے آپ کو اسپیشل علم دیا ہے کہ میں آپ اس میں سے کچھ سیکھ لوں؟ لیکن ہمارے لوگ سیکھتے نہیں. ایک ڈگری دنیا کا معیار ہے. صحیح صحیح. آپ کو حیرت ہو کہ جب بچے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھتے ہیں، ACCA کرتے ہیں، بالکل MBA کرتے ہیں، ڈائریکٹ ان کو جاب نہیں ملتی ہے. نہیں ملتی. پہلے پریکٹس کرتے ہیں، ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، انٹرنشپ کرتے ہیں، آرٹیکلشپ کرتے ہیں. ہمارے زمانے بینکوں میں MTOs کے بیچ ہوتے تھے، مینجمنٹ ٹرینیز آفیسر. 2 سال تک ان سے کانٹریکٹ کیا جاتا تھا کہ 2 سال تک آپ مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کریں، اس کے بعد پھر آپ جونیئر آفیسر کے طور پہ ہائر ہوں گے 25,000 سیلری میں. پھر اس پہ کام کریں گے تو جونیئر آفیسر سے آفیسر سے پھر آپ سینئر آفیسر، پھر OG3، OG2، OG1، پھر مینیجر، پھر اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ، پھر وائس پریزیڈنٹ، پھر ایگزیکٹو سینئر وائس پریزیڈنٹ، پھر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ، پھر سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ. یوں کرتے کرتے ان کی زندگی کے 40 سال گزر جاتے ہیں. وہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بنتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے کہ بہت ہی قابل ہو تو پریزیڈنٹ بن جائے گا بینک کا. ایسا ہی ایک دنیا کا ایک ترتیب اصول ہے. لیکن ہم نے دین میں تو اسی کو پیر طریقت، ولی کامل، قطب وقت، نائب، ڈائریکٹ نائب غوث اعظم، وہ ڈائریکٹ غوث پاک کا نائب ہو گیا. تمہیں کیا پتا بھائی کیا شان ہے ولیوں کے شہنشاہ غوث اعظم کی. تم نے ڈائریکٹ مطلب 1-2 سال میں 3 سال میں وہ علامہ فہامہ سبھی ہو گئے، 5-6 سال میں وہ ڈائریکٹ قطب بھی بن گئے. ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں اس کے لیے بڑا جو ہے اگر ہم نے فرق نہ رکھا نا تو یہ بالکل آدمی گمراہیت کی طرف چلا جائے گا. اچھا یہ تو ہے. پھر یہ کہ آپ کتابیں لکھوا رہے ہیں کسی اور سے، جی پھر کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں جگہ جاتا ہوں کتابیں لکھنے کے لیے، فلاں جگہ جاتا ہوں کتابیں. یہ دھوکے والی بات ہے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے. دیکھو دنیا میں اگر آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں نا لیکچرر کے لیے، آپ سے انٹرویو، ہم جب MPhil کرتے تھے، ہمارا MBA کا تھیسس جب ہوتا تھا تو ہم سے وائوا پوچھا، انٹرویو لیا جاتا تھا. بالکل. اچھا آپ نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا ہائپوتھیسس یہ ہے، آپ اس کو پروف کیسے کریں گے؟ صحیح بات. آپ نے اس کی رینڈم سیمپلنگ کی، ڈیٹا کہاں سے کلیکٹ کیا، آپ اپنے ہائپوتھیسس کو کیسے پروف کریں گے؟ آپ کو عنوان یہ کہ یہ چیز ہے، میری تحقیق ہے کہ 5 سال میں اسلامک بینکاری نیچے گئی اوپر نہیں گئی. کیا دلائل ہیں آپ کے پاس؟ انٹرویو ہوتا ہے، جب انٹرویو پاس کرتے ہیں تو آپ وائوا کا امتحان پاس کرتے ہیں، پھر آپ MPhil کے ایلیجیبل ہوتے ہیں، پھر PhD میں جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایک پورا معیار، ایک میکینزم ہے. ایسا ہی ہے. لیکن ہمارے دین میں کوئی ڈگری نہیں. چونکہ فلاں کا یہ آدمی بڑا مشہور ہے تو چونکہ میں اس کو اپنی مسجد میں بلاؤں گا، میں اس کو بلاؤں گا. کیوں بلائیں گے بھائی؟ آپ کو شور شرابہ چاہیے، لفاظی چاہیے، ہلڑ بازی چاہیے. دین ہلڑ بازی کا نام نہیں ہے. دین جو کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت، ایسے کچھ فارسی میں الفاظ ہیں. دل سے جو بات نکلتی ہے نا وہ دل پہ لگتی ہے. ایسا ہی ایسا ہی. تو پھر ایسی باتیں سننے سے لوگوں میں شوق اور جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور لوگوں میں اخلاص اور اخلاقی قدر بھی. کیا بات تھی کہ پہلے لوگ علماء کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو لوگ جو ہے توبہ کرتے تھے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی صحبت میں بیٹھنے والے شرابی آتے تھے، اللہ کے ولی بن کر اٹھتے تھے. ایسا ہی ہے. کیونکہ بامل لوگ تھے. اسی لیے وہ علامہ اقبال نے کہا نا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی. تو اس طرف ہمیں توجہ کی بہت ضرورت ہے کہ ہم رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ جاب. صحیح بات. اچھے بندے کا انتخاب کریں اچھی مسندوں کے لیے، اچھی مسندوں پر نااہل بندوں کو نہ بٹھائیں. اچھا حضرت مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ کچھ علماء کی مثال دیجئے تاکہ ہمارے دیکھنے والے بھی، اس میں بہت سارے ایسے جو ریسرچ بھی کرتے ہیں، جو بات ہم کہتے ہیں وہ جا کے دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ بھئی ہے، تو ان کے لیے آپ کوئی ایسی مثالیں دیجئے جن کی سیرت کو یہ جا کے پڑھیں، ان کے مطالعہ کریں اور ان سے سبق حاصل کریں. جی دیکھیں، ایسی بہت مثالیں ہیں. ہمارے اسلام کی تاریخ بڑی گولڈن ہسٹری ہے. بالکل. ایک ہیرے صحابہ کرام سے لے کے تابعین. کرنٹ اگزامپل ہم دیکھیں کہ امام احمد رضا خان ایک عالم تھے، اکنامسٹ تھے، سائنٹسٹ تھے، مفتی تھے، محدث تھے. 1000 کے قریب کتابیں لکھیں، بہت سی ایسی باتیں. لیکن جو میں آج کے پروگرام کے ذریعے ناظرین کو بتانا چاہوں گا، 8 سال کی عمر میں عربی زبان میں کتاب لکھ ڈالی ہے. 8 سال کی عمر میں عربی زبان کی کتاب ہدایت النحو کی عربی میں شرح لکھ ڈالی.
اللہ، تو یہ تو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے نا۔ ایسا ہی۔ اس طرح ان کے خلیفہ شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی عالم ہیں، عالم دین ہے، BA پاس ہیں، LLB ہیں، LLB دنیا کی 17 زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور پوری دنیا میں ٹریولنگ کی، 50,000 غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ سبحان اللہ، کیا سنگاپور، کیا دارالسلام، تنزانیہ، زنزبار، موریشیس، ملیشیا، اور پھر ہالینڈ، ایمسٹرڈم، دنیا بھر میں ٹریولنگ کر کے نہ صرف یہ کہ غیر مسلموں کو مسلمان کیا، بلکہ بڑے بڑے پادریوں کو، گورنمنٹ کے آفیشلز کو دین کی تبلیغ سے متاثر کیا، ان سے ڈیبیٹ کی، پھر وہاں پر میگزینز کا اجرا کیا، سبحان اللہ، اپنا لٹریچر دیا لوگوں کو، سبحان غیر مسلموں کے سوال کا زبانی اور تحریری جواب دیا، سبحان اللہ، اتنا نالجبل مین آف وزڈم، پوری دنیا میں ان کی ٹریول کیسے ہوا؟ عالم دین تھے، BA پاس، LLB، 17 زبانوں میں مہارت۔ تو ایسی مثال ہے، یہ میں نے 2 مثال عرض کی۔ پھر اگر تاریخ اسلام میں جاتے ہیں، آج میں مطالعہ کر رہا تھا کہ ہماری حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے بخاری شریف، جی جی جی، صحیح بخاری، جی صحیح بخاری آج سے 1200 سال پہلے کمپائل کی گئی۔ جی، ایک عالم دین ہے، آپ سمجھیں کہ ان کا جو ہے 1361، آج سے 700 سال پرانے بزرگ ہیں، یعنی صحیح بخاری کی کمپائلیشن کے 500 سال کے بعد کے یہ بزرگ ہیں، امام بدر الدین عینی کے نام سے مشہور، جی جی جی، اور ان کا نام محمود تھا۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ انہوں نے بخاری شریف کی عربی میں شرح لکھی، عمدۃ القاری سبحان اللہ، فی شرح صحیح البخاری، 11 جلدوں میں لکھ دی۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے لوگ ہیں، بخاری شریف کی عربی میں شرح 11 جلدوں میں۔ پھر انہیں یہ عالم محدث بھی تھے چونکہ حدیث کی شرح لکھی، اب یہ عالم فقی بھی تھے، فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ، اس کی شرح لکھی البنایہ 6 جلدوں میں، سبحان اب اندر۔ پھر اسی طرح میں جو انسپائر ہوں، حالانکہ وہ شافعی بزرگ ہیں، امام جلال الدین سیوطی شافعی، وہ کہتے تھے کہ مجھے 2 لاکھ زبانیں یاد ہیں، 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، 2 لاکھ حدیثیں مجھے یاد ہیں، سبحان اللہ، مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ پھر جو بات آپ دیکھیں کہ کاش ہمارے لوگ بات کو سنیں تو غور سے دل میں اتر جائے، جب آدمی حج پہ جاتا ہے، کتنا مقدس سفر ہے، ہولی جرنی، لائف ٹائم جرنی ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ حج کی سعادت عطا فرمائے۔ امام جلال الدین سیوطی ہیں، اب آدمی جب حج پہ جا کر کہتے ہیں آب زمزم شریف پیتے وقت جو بھی دعا کرے قبول ہوتی ہے، تو امام سیوطی فرماتے ہیں جب میں حج پہ گیا اور آب زمزم شریف پیا، کعبہ میرے سامنے تھا، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے فقہ میں سراج الدین ملکینی بنا دے اور حدیث میں امام ابن حجر عسقلانی بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیسے لوگ تھے، ایک جذبات، آج سے 600 سال 550 سال پرانے بزرگ ہیں، سبحان، امام جلال الدین سیوطی شافعی، کہ مجھے فقہ، ہم دیکھیں کرامتوں کی بات نہیں کرتے، ہاں، استقامت، آج کل لوگ بات کرتے ہیں کہ دین جو ہے یہ بابا لوگ کرامتیں ہوتی ہیں، دین کرامت کا نام نہیں ہے، ایسا ہی، ایسا ہی، دین جو ہے یہ مین آف نالج تھے، کہ جتنے بابا ہیں نا ہمارے بزرگ ہیں، جتنے ہم جن کو بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، آج کل ایک ایجنڈا ہے، لوگ کہتے ہیں بابوں کے بعد بابا تو کوئی شے نہیں، معاذ اللہ، بالکل، بابا تو وہی تو شے ہے، اور شے عظیم ہے وہ، کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا جو تمہیں زندگی پر تم زندگی گزار دو کہ علم حاصل نہیں کر سکو گے، ان کے سینے علم کے خزانے، تم نے ایک کتاب اردو میں نہیں لکھی ہوگی، عربی کے خزینے چھوڑ کر گئے۔ امام جلال الدین سیوطی کی 1000 سے زائد کتابیں ہیں، سبحان اللہ، 300 کتابیں تو ان کی صرف حدیث کے عنوان پر ہیں، واہ واہ، محدث بھی، مفسر بھی، اور ایسے مفتی بھی، الحاوی للفتاوی، آقا کریم کی سیرت میں عربی زبان میں خصائص الکبریٰ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین مومن تھے، ایمان والے تھے، صحابی تھے۔ 600 سال پہلے امام جلال الدین سیوطی شافعی اس مسئلے کو حل کر کے دنیا سے تشریف لے کے جا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، تفسیر در منصور، تفسیر کی کتاب آپ نے لکھی، پھر آپ نے تفسیر جلالین لکھی، محدث، مفسر، محدث، مفتی، کئی صلاحیتیں ان کے اندر تھیں، اتنے بڑے عالم تھے۔ تو یہ آپ دعا دیکھیں، 17 سال کی عمر، پہلی کتاب جو میں نے کہا کہ مجھے فقہ میں سراج الدین ملکینی بنا دے اور حدیث امام ابن حجر عسقلانی بنا دے۔ تو دین جو ہے نا ہمارے انہی باباؤں اور بزرگوں اور علماء، یہ بڑے اصل علماء تھے، بے شک، داتا گنج بخش علی ہجویری ہوں، لوگ کرامتوں پر اعتراض کرتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ بالکل، کشف المعجوب پڑھی، خواجہ غریب نواز معین الدین سنجری، بظاہر تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرائن ہے، ان کا مزار شریف ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا اتنے بڑے عالم تھے، علم حاصل کیا، 20-25 سال تک علم حاصل کرتے رہے اپنے بزرگوں کے ساتھ رہ کر، اور مسجد حرام میں لیکچر دیتے تھے۔ سبحان اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی صرف پیر و مرشد نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے مدرسے کے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، پرنسپل بھی تھے، ٹیچر بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، اور 4 مذاہب میں فتویٰ دیتے تھے۔ آج کل کے انجینئر، ڈاکٹر کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو میں قرآن کا لیکچر دوں گا بس اسی میں سب کچھ ہے، میں قرآن کی ایکسپلینیشن تفسیر سے پتہ چلے گی، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے گا کہ نماز میں کیسے ہاتھ باندھوں، کیسے نماز پڑھوں، آپ کو فتویٰ دینا ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی 4 مذاہب میں فتویٰ دیتے تھے، اور اپنے زمانے کے دنیا بھر کے علماء سے سوال آتے تھے، ان کے جواب دیتے تھے۔ تو یہ میں چند مثالیں عرض کی ہیں
کہ عالم تو ایسے کہتے ہیں بھائی، عالم سے کہتے ہیں، دین ہمیں ایسے پہنچا ہے. بالکل اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین ہماری نسلوں تک منتقل ہو تو ہمیں ان لوگوں کو آئیڈیالائز کرنا ہوگا، بچوں کو اس طرح دین سکھانا ہوگا. صحیح صحیح. ناظرین اکرام، بہت ہی بہترین گفتگو حضرت نے فرمائی ہے، اور حضرت نے جتنے علماء کا اور جتنے محدثین، مفسرین اور بزرگوں کا نام لیا ہے، باباؤں کا نام لیا ہے، ان سارے نفوس قدسیہ کو آپ نے پڑھنا بھی ہے، اور ان کے حیات پر جتنے معلومات ہے وہ حاصل کرنی ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی، ہم نے سب نے مل کے کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ان کے طریقے پر چلائے اور ان باباؤں کے ساتھ رکھے، اور انہی کی محبت میں، انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے ہمیں موت عطا فرمائے. مجھے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں.